اب پانچویں روایت مرزا صاحب کی جو سب سے بڑی معرکۃ الآراء حدیث ہے مرزا صاحب کے نزدیک، 4648 نمبر روایت ابو داود کے اندر سے، اس کے اندر بھی وہی ضعف ہے جو سنن کبریٰ نسائی کی 8208 نمبر روایت میں ہے۔ یہ میرے سامنے ہے، اس کی سند بھی یہ ہے، ان ہلال ابن یساف ان عبداللہ ابن ظالم، یہ وہی ہلال بن یساف عبداللہ بن ظالم والی، اور مرزا صاحب اس روایت کو بڑا پیش کرتے ہیں۔ اس کے اندر کیا ہے؟ لما قدم فلان الی الکوفۃ اقام فلان خطیبا، تو یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ 7 حوالے ہم پہلے پیش کر چکے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام ذہبی رحمہ اللہ نے، امام ابن عدی رحمہ اللہ نے، امام نسائی رحمہ اللہ نے، امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے، اور امام دارقطنی رحمہ اللہ نے، کئی ایک محدثین نے اس سند کو اور اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ وہی روایت جب یہ سنن کبریٰ والی ہی روایت یہ ابو داود میں آتی ہے، سند بھی وہی ہے، اور اس کے اندر یہ ہلال بن یساف عبداللہ بن ظالم سے بیان کر رہا ہے، تو یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اب اس ضعیف روایت میں بھی مرزا صاحب نے 3 تحریفات کر دی، یعنی صحیح تو صحیح، ضعیف روایت بھی مرزا صاحب کی تحریف سے بچتی نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے۔ اس کے اندر بھی مرزا صاحب نے 3 تحریفیں کی۔ پہلی تعریف، مرزا صاحب کہتے ہیں فلاں کو منبر پر خطبے کے لیے کھڑا کیا۔ فلاں کو، جب فلاں کو ملنے کے لیے کوفے آیا نا، تو فلاں نے فلاں کو منبر پر خطبے کے لیے کھڑا کیا۔ اب ان 2 لفظوں کو سن لینا کہ منبر پر خطبے کے لیے کھڑا کیا۔ اب یہ دیکھیں امام داؤد نے کیا لکھا، جب فلاں شخص فلاں کو ملنے کوفے آیا تو اس نے فلاں کو منبر پر کھڑا کیا خطبے کے لیے، اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر برائی سے کیا، یعنی لعنت کی، اور لعنت کے بعد بھی موجود ہے، برائی سے ذکر کیا۔ تو وہاں حضرت عمر کے بہنوئی جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، سعید ابن زید، پہلے 10 مسلمانوں میں سے بھی تھے، انہوں نے اس وقت تابعی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ دیکھو اس ظالم کو، یہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم اپنے جنتی بھائی کے اوپر لعنت کریں۔ اب میں آپ کو ضعیف روایت کا متن سناتا ہوں، صحیح نہیں سمجھنا آپ نے، ضعیف میں بھی ڈنڈی ہے۔ کہتے لما قدم فلان الی الکوفہ، جب فلاں کوفے آئے، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اقام فلان خطیبا، تو فلاں نے خطیب کو کھڑا کیا منبر پر خطبے کے لیے۔ یہ پوری روایت میں منبر پر خطبے کے لیے کے لفظ نہیں ہے، پوری روایت میں، ضعیف روایت میں بھی منبر پر خطبے کے لیے کے لفظ نہیں ہے۔ تو اپنی طرف سے یہ ایڈیٹنگ کرنا، اور آپ حیران ہو رہے ہوں گے ہر روایت میں کتنی ایڈیٹنگ ہے۔ یہ مرزا صاحب کا جال ہے کہ انٹرنیشنل نمبرنگ دے دی۔ یہ مرزا صاحب کی یہ کیسی حقیقت ہے کہ نمبر صرف بتاتے ہیں اور اس میں اپنی طرف سے حاشیے چڑھا کر، اندر باہر لگا کر روایت کا ترجمہ ہی بدل دیتے ہیں۔ تو یہ پہلی تبدیلی ہے جو مرزا صاحب نے اس کے ترجمے میں کی کہ منبر پر خطبے کے لیے۔ اور ویسے بھی آپ عقل کے اعتبار سے بھی دیکھیں، جب امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آئے ہوں تو کیا خطبے کے لیے کسی اور بندے نے کھڑا ہونا ہے؟ اور جو کوفے کے گورنر ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی وہاں موجود ہوں تو خطبے کے لیے کسی اور نے کھڑے ہونا ہے؟ یار آپ عقل سے بھی کام لیں، عقل کو بھی تھوڑا سا استعمال کریں کہ امیر المومنین خلیفہ وقت بھی موجود ہوں اور اس علاقے کے گورنر بھی موجود ہوں، تو خطبے کے لیے کسی اور کو کھڑے کرنا یار نہیں، یہ اپنی طرف سے اضافہ کیا گیا ہے۔ دوسرا اضافہ اس میں کہتے ہیں اس نے فلاں کا ذکر برائی سے کیا، لعنت کی، یہ دونوں لفظ بولے اس نے فلاں کا ذکر برائی سے کیا، لعنت کی۔ اب اس پوری حدیث کے اندر مرزا صاحب یہ لفظ بھی موجود نہیں ہے،
उसने फुलां का जिक्र बुराई से किया, लानत की। इस पूरी रिवायत में नहीं है, लानत का लफ्ज ही नहीं है। यह है पूरी रिवायत। आप उठाकर देखें प्यारे भाइयों, देखें ये मिर्जा साहेब सिर्फ रिवायत का नंबर देकर कैसे धोखा देता है, कैसे लोगों के ईमान को खत्म करता है, कैसे ईमान पर डाका डाला जा रहा है, और कैसे नऊज बिल्ला सुम्मा नऊज बिल्ला अमीर मुआविया रज़ी के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे। मिर्जा साहेब आपने इस रिवायत में ये दो बातें कर दी कि फुलां को मिंबर पर खुतबे के लिए, ये भी रिवायत में नहीं है। फिर उसने फुलां का जिक्र बुराई से किया, लानत की, इस रिवायत में नहीं है। मिर्जा साहब की तीसरी तारीफ इसी ज़ईफ रिवायत में कहते हैं कि सईद बिन ज़ैद रज़ी ने कहा, कहता है कि हम अपने जन्नती भाई के ऊपर लानत करें। यानी ये मिर्जा साहब सईद बिन ज़ैद रज़ी को कौल नकल करता है कि उन्होंने कहा कि ये कहता है कि हम अपने जन्नती भाई पर लानत करें। इस पूरी रिवायत 4648 नंबर रिवायत में सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु का ये कौल कि कहता है कि हम अपने जन्नती भाई पर लानत करें, लफ्ज़ मौजूद नहीं है, पूरी रिवायत में नहीं है। तो प्यारे भाइयों समझो, ज़ईफ रिवायात को सही करके पेश करना और फिर उसमें भी तीन तहरीफात करना, ये सिर्फ मिर्जा साहिब कोई मुबारक हो, किसी और के तो लायक नहीं है।